أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبارک الذی بیدہ الملک بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طبق در طبق اے مخاطب نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل پھر لوٹا کر نگاہ کر کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر لوٹا کر نگاہ کو
دو دو بار دیکھ لے، پلٹ کر آئے گی تیری طرف نگاہ، ذلیل ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور یقیناً ہم نے رونق بخشی آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور ہم نے بنایا ان کو شیاطین کو مارنے کے لیے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے دہکتا ہوا جہنم کا عذاب، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو سنیں گے اس کی دہاڑ، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش کی وجہ سے۔ جب جب بھی ڈالے جائیں گے اس میں گروہ، تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغ فرشتے، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یقیناً آئے ہمارے پاس پیغمبر، سو ہم نے ہی جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو نہیں ہوتے ہم جہنمیوں میں سے۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، لہذا رحمت سے دوری ہے جہنمیوں کے لیے۔ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پست، پس چلو تم اس کے کاندھوں پر اور کھاؤ اس کے رزق کو، اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں، پس اسی وقت وہ زمین لرزنے لگے؟ یا
تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ بھیج دے وہ تم پر پتھروں کی بارش، سو ان قریب تم جان لو گے کہ کیسے ہوا میرا ڈرانا، اور یقیناً جھٹلایا ان سے پہلوں نے۔ پس دیکھیے کیسے ہوا میرا عذاب، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر صف باندھے ہوئے ہیں، اور پروں کو سمیٹتے ہوئے؟ نہیں روک رہا ہے ان کو کوئی سوائے رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے علاوہ؟ بس کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ اگر اللہ روک دے اپنے رزق کو، بلکہ کافر لوگ تو پڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ اچھا، وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو؟ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم تو بس اللہ ہی کو ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پس جب دیکھیں گے وہ اس وعدے کو قریب تر، تو کافروں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم طلب کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتاؤ، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو، یا ہم پر رحم کر دے، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ بس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے کھلم کھلی گمراہی میں پڑا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتاؤ تو، اگر
تمہارا پانی خشک ہو جائے تو پھر کون لے آئے گا تمہارے پاس نتھرا ہوا جاری پانی؟ یہ سورہ ملک ہے، پارہ نمبر 29۔ سورہ ملک مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک بھی ہے۔ اس میں اللہ کی بادشاہی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا نام سورہ واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ عین سے ہے، یہ واقعہ یعنی بچانے والی۔ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا نام سورہ منجیہ بھی ہے، یعنی نجات دلانے والی، عذاب قبر سے نجات دلانے والی۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی خواہش ہے، اس لیے مسلمانوں اللہ توفیق دے اس سورت کو یاد کر لو، اس سورت کو زبانی یاد کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ایک حدیث، اس حدیث کو ثعلبی نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 3، ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے دن یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ
ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، آدمی یعنی اپنے پڑھنے والے کی سفارش اتنی کرے گی کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح سے علامہ بغوی نے روایت بیان کی ہے، کتاب اللہ کی ایک سورت جو صرف 30 آیتوں کی ہے، وہ آدمی کے لیے سفارش کرے گی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ سورت تبارک الذی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے تھے، اس وقت سوتے نہ تھے۔ یعنی حضور کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے سورہ الف لام تنزیل اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جسے توفیق دے وہ بھی پڑھ لیا کرے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، پڑھو۔ عذاب قبر بہت شدید ہے، اور اس سے حفاظت کے لیے یہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تبارک الذی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور، خالد بن معدان نے فرمایا مجھے الف لام میم تنزیل اسی طرح سورہ تبارک الذی کے متعلق یہ اطلاع پہنچی ہے کہ ایک آدمی ان سورتوں کو پڑھا کرتا تھا، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی، یہ 2 سورتیں پڑھا کرتا تھا، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اور وہ شخص تھا بڑا گنہگار آدمی تھا، لیکن یہ 2 سورتیں ضرور پڑھتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں ڈالا گیا تو اس سورت نے آ کر پرندے کی شکل میں اس پر اپنے پروں کا سایہ کر دیا اور عرض کیا الہی اس کو بخش دے، یہ مجھے بہت پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی سفارش قبول فرمائی
اور فرمایا اس شخص کے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دو اور اس کا درجہ بلند کر دو۔ اسی طرح سے خالد بن معدان کی روایت یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر یہ سورت سورہ تبارک الذی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری سفارش اس شخص کے متعلق قبول فرما، اور اگر تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اپنی کتاب میں سے مجھے نکال دے۔ یہ صورت قبر میں پرندے کی طرح ہوگی اور اپنے بازو صاحب قبر پر پھیلا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو یاد کرنے کی اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دیا تو یہ کر لو۔ اب اس کے بعد ہم سورہ ملک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث اور سن لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس روایت کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کا ایک شخص مر گیا جس کے ساتھ کتاب اللہ میں سے سوائے سورہ تبارک الذی کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ صورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے کہا تو کتاب اللہ ہے، میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا، تجھے معلوم ہے کہ تیرے یا اپنے یا اس میت کے کسی نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ اگر تو یہی چاہتی ہے تو اللہ کے پاس جا کر اس کی سفارش کر۔ چنانچہ یہ سورہ تبارک الذی اللہ کے پاس جائے گی اور کہے گی یا اللہ، تیری کتاب میں سے مجھے فلاں شخص نے سیکھا اور پڑھا، اب کیا تو اسے آگ میں جلائے گا؟ کیا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب دے گا؟ اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب میں سے مٹا ڈال۔ اللہ فرمائے گا تو اس وقت بڑے غصے میں ہے، یہ سورت کہے گی ہاں مجھے اس کا حق ہے کہ میں اپنی ناراضگی ظاہر کروں۔ تو اللہ تعالی کی جانب سے ارشاد ہوگا جا، میں نے اسے تجھے دے دیا،
اور تیری سفارش میں نے قبول کر لی۔ اب یہ صورت اس کے پاس آئے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی، اور اس شخص کے منہ سے اپنا منہ ملائے گی، کہے گی اس منہ کے لیے مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کے سینے کو صد شاباش، اس نے مجھے یاد رکھا تھا۔ ان دونوں قدموں کو مبارکباد ہو، یہی کھڑے ہو کر راتوں کو میری تلاوت کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے، اور یہ صورت قبر میں اس کی مونس اور غمخوار بن جائے گی، اور کوئی ڈر اور دہشت اسے نہیں پہنچنے دے گی۔ اس حدیث کو جب سنا تو تمام چھوٹے بڑے آزاد اور غلام نے اس کو سیکھ لیا، لہذا تم بھی سیکھ لو، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ طبرانی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کرا دیا، وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے جنگل میں ایک ڈیرا ڈالا، شامیانہ، اور وہاں پہ ایک قبر بھی تھی جو ان کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے سنا کہ کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھ رہا ہے، اور اس نے اسے پوری پڑھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور نے فرمایا یہ صورت روکنے والی ہے، یہ صورت نجات دلانے والی ہے، جو عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ بہرحال اسی طرح سے ہے اور ایک حدیث ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث حضرت طاؤس کی روایت ہے، یہ دونوں صورتیں قرآن کی اور صورتوں پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے عبد بن حمید کی مسند میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، میں تجھے ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے، میں تجھے ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا سورہ تبارک الذی پڑھا کر اور اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو
گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ سورت نجات دلانے والی اور شفاعت کرنے والی، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گی اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گی۔ یہ احادیث اور روایات اس سورت کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ اتنی فضیلت تو کافی ہے نا، ہاں جی، اس سورت کی عظمت شان کو جاننے کے لیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، اب ہم اس سورت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں عقائد کا بیان ہے اور اسلام اور ایمان کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور مدنی صورتوں میں ان کے علاوہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے ہیں، لہذا مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ اصول ایمان 3 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ چنانچہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اصول ایمان بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ ہاتھ سے مراد جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وہی جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکمراں یہ ملک کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اصل مالک تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے، اے اللہ جو ملک کا مالک ہے تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تمام خیر تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
دنیا کے بادشاہ تو محتاج ہیں، لیکن اللہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ لیبلوکم، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی تفصیل، آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں تھے، اللہ نے دنیا کو حیات کا گھر بنایا، پھر موت کا، اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا گھر بنایا۔ اسی طرح سے اور ایک روایت، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، وہ جہنمی جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو ایک مینڈا لایا جائے گا۔ اصل میں یہ موت ہوگی جو مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اور پلسرات کے پاس اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کیا جائے گا جو جس حال میں ہے وہ اب ہمیشہ اسی حال میں رہے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔ قرآن کریم نے جیسے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار ضرور موت کا مزہ چکھنے والا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت عزرائیل پر بھی موت آئے گی اور یہ سب مر جائیں گے۔ اسی طرح سے ابلیس پر بھی موت آئے گی، وہ بھی مر جائے گا، یہاں تک کہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حاملین عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے۔
سب طرف ہو کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ پھر خود اللہ ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت ایک زبردست اللہ کے لیے ہے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ پھر دوبارہ زندہ کریں گا اور اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گا۔ اسرافیل جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حساب کتاب اللہ لیں گا اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک حدیث سن لو، حضرت عمار بن یاسر کی حدیث ہے، کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا، موت واعظ کے لیے کافی ہے اور یقین غنا کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی میت ہو جائے اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اللہ والوں نے کہا تیرا جنازہ ہے۔ بہت ناراض ہوا، انہوں نے کہا ناراض مت ہو، یہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ تھا یہ تبصرے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ لوگ قبرستان میں میت کو دفن کرتے ہیں اور وہاں بھی اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں تذکرہ چلتا ہے کہ ایک کمیٹی والے یہاں پر انتظام برابر نہیں کر رہے۔ ارے وہاں تیری موت کو یاد کر، قبرستان میں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مر کر یہاں آنا ہے۔ ایک مجذوب قبرستان کے قریب کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا میں 2 عبرتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ کچرے کا ڈھیر یہ دنیا کا انجام ہے، یہ مال کا انجام ہے، اور یہ قبر میں جو سو رہے ہیں نا یہ دنیا کی زندگی کا انجام ہے۔ تو یہ 2 عبرتیں میری نگاہ میں ہیں۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک چور ایک فقیر کی پگڑی لے کے بھاگ گیا۔ وہ فقیر سیدھا قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھا۔ لوگوں نے کہا بابا وہ چور تیری پگڑی لے کے اس طرف بھاگا ہے اور تو قبرستان کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ فقیر نے کہا
کہ ایک نہ ایک دن تو وہ یہیں آئے گا نا. تو ہر ایک کا انجام موت ہے. کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے، کہتے تھے انہوں مر گئے تو بہت اچھا ہے. آپ کو بڑا صدمہ ہوا، ایک کمبخت میری موت کی تمنا کر رہے ہیں. اللہ نے تسلی دی، میرے حبیب اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. موت تو سب کو آنی ہے، اس میں صدمہ کیسا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اتنا صدمہ صحابہ پہ پڑا ہے کہ صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے. عمر کہتے ہیں حضور کی وفات ہوئی، میرا دل نہیں مانتا تھا. میرا دل کہتا تھا کہ اللہ کے نبی وفات پا ہی نہیں سکتے، سب مر جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی پر موت نہیں آ سکتی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حضرت عمر فرماتے ہیں اس آیت کی وجہ سے مجھے کنفیوژن ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت پر گواہ بن کے آؤ گے، گواہ بنو گے. عمر کہتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے امت کے ساتھ رہیں گے، ان کی نگرانی کریں گے، ان پر گواہ بنیں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور انہوں نے خطبہ دیا. اللہ کی حمد اور رسول پہ درود کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی اس کو. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھو اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پہ موت نہیں آئے گی. اور جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور دلیل میں قرآن کی آیت شریفہ انہوں نے پڑھ کر سنائی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے نا، اللہ کے رسول ہی تو تھے. أَفَإِن مَّاتَ، اگر آپ وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں، تو تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے. اگر پھر جاؤ گے تو کس کا کیا نقصان کر لو گے؟ خود اپنا نقصان کر لو گے. جب یہ آیت شریف ابو بکر صدیق نے پڑھ کر سنائی
تو صحابہ کے ایک دم ہوش اپنے ٹھکانے پر آئے، اور پھر صحابہ کو یقین ہو گیا اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں سے تو یہ آیت نکل گئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے نا، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر پھر جاؤ گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور موت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اچھا خاصا انسان چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو گیا، ہاں جی، اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ انسان کو بھروسہ نہیں آتا، ارے ابھی مجھ سے بات کرے، ابھی چلے گئے۔ اور بعض وہ ہیں سالوں تک بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اور سب موت کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی موت نہیں آ سکتی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم بولیں گے آج کل ڈاکٹر جو ہے معلوم کر لے رہے، مگر کب معلوم کر رہے؟ بچہ پورا بننے کے بعد، جب خطرہ رحم میں پڑا، قرار پایا، اس وقت بتاؤ میڈیکل سائنس والوں، کوئی بتا سکتا ہے یہ خطرہ آیا انسان کا وجود اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کی روزی کہاں رکھی ہوئی ہے، کل انسان روزی کہاں حاصل کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس سرزمین پر انسان مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو موت ایک حقیقت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، ہاں جی، ہزاروں دھرم ہیں، ہزاروں مسلک ہیں، ہر چیز میں اختلاف، ہر چیز میں لڑائیاں جھگڑے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ تمام دنیا متفق ہے کہ وہ برحق ہے، اور وہ ہے موت۔ کس سے بھی پوچھو مسلمان سے موت ہے کیا، انہیں بولتا برحق ہے۔ ہندو سے پوچھو موت ہے کہ نہیں، انہیں بولتا بالکل ہے۔ کمیونسٹ سے پوچھو جو خدا کو نہیں مانتا، ناستک، وہ بھی کہے گا موت برحق ہے۔
تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ تمام دنیا اس کو تسلیم کرتی، اور وہ موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں نہ بالکل آرام ملے گا اور نہ یہاں کوئی زندگی بھر تکلیف میں رہے گا۔ یہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، غریبی بھی ہے، امیری بھی ہے۔ ہاں جی، کبھی دل کے جیسا ہوتا، کبھی دل کے جیسا نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں سب ہمارے دل کے جیسا ہونا۔ ہاں جی، یہ عورتیں خاص طور سے انہوں بولتے ہیں ہمارے دل سے جیسا ہے ویسے ہونا۔ یہ ضروری نہیں ہے، کبھی تمہارے دل کے جیسا ہوتا، کبھی تمہارے دل کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ دنیا اسی وجہ سے تو امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں جی، یہاں کبھی بدماش عیش میں رہتے ہیں اور نیک لوگ مصیبت میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، کبھی ظالم حکومتیں کرتے ہیں اور مظلوم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں جی، اللہ جس کو جس حال میں رکھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، پوری زندگی بھر اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں رکھتا ہے۔ ہاں جی، اور پوری زندگی بھر کسی کو آرام میں بھی نہیں رکھتا، ورنہ پھر یہ امتحان کہاں ہوا؟ تو یہ دنیا میں آزمائش۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات اس لیے بنائی اللہ نے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی اللہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان طبق در طبق۔ طبق در طبق بولے تو ٹفن کے ڈبے رہتے نا، بیچ میں گیپ رہتا نا، گیپ۔ تو 7 آسمان ایسے ہیں بیچ میں گیپ ہے۔ ہر 2 آسمان کے بیچ میں اتنا گیپ ہے جتنا یہ زمین اور یہ آسمان کے بیچ میں۔ ایسے 7 آسمان بنایا، اور زمینیں بھی 7 بنائی۔ لیکن زمین جو 7 ہے نا، ایک کے نیچے ایک، ان کے بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ او جی، 7 زمینیں ایسی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے رہتے ہیں نا، ایک نکالے تو اور ایک آتا ہے، اور ایک نکالے تو اور ایک آتا ہے۔ او جی، پیاز کے چھلکے نہیں تو بھٹے کے چھلکے رہتے نا، نکالے تو اور ایک نیچے، اور ایک نیچے۔ اس طرح 7 زمینیں اللہ نے بنائی، وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ زمین کی ہر پرت دوسرے سے ملی ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھو، 7 آسمان کے اوپر اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جہنم 7 زمین کے نیچے ہے۔ جہنم 7 زمین کے نیچے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے آسمان ایسے صاف شفاف بنا دیے۔ اے مخاطب، آسمان میں کوئی فالٹ تیرے کو دکھ رہا کیا ہے؟ کوئی فالٹ، کوئی گیپ، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ؟ ہاں جی، کوئی بھی چیز پرانی ہوئی نا، کھپلیاں گرتے اس کے، کتنے بھی اچھے بلڈنگ رہتے، آؤ جی،
آخر میں اس کے کھپلیاں گرتے ہیں۔ اب آسمان کو بنا کے کروڑ سال ہو گئے، ہاں جی، لیکن اتنا صاف شفاف آسمان تم دیکھتے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی صنعت ہے۔ اللہ نے فرمایا بندے ہر ایک مرتبہ ذرا نگاہ ڈال دے، فرجع البصر، دوبارہ ذرا نظر ڈال، هل ترى من فطور، کیا اس میں کوئی سوراخ اور شگاف نظر آ رہا ہے تجھے؟ نہیں نا۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تیسری مرتبہ بار بار دیکھ ذرا آسمان کو، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، اس میں عیب تجھے نظر نہیں آئے گا بلکہ تیری نگاہ ذلیل ہو کر واپس لوٹ جائے گی۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے یہ آسمان دنیا کو رونق دی چراغوں سے۔ آسمان دنیا بولے تو پہلا آسمان، ہمارے کو یہ پہلا آسمان لگتا نا جی، اس کو بولیں گے آسمان دنیا، دنیا کا آسمان۔ اللہ نے اس کو چراغوں سے سجایا۔ چراغاں بولے تو ستارے، ہاں جی، وہ شادیاں میں کیا کرتے ہیں، سیریلاں ڈالتے، سیریل جگمگ جگمگ کرتے رہتے دیکھو، اور بڑے بڑے فوکساں بھی لگاتے ہیں روشنی کے واسطے۔ اللہ نے اس آسمان کو سجایا، سیریلیں بھی لگا دیا، چھوٹے چھوٹے جگمگاتے ہوئے ستارے، اور بڑے بڑے فوکساں، سورج کا فوکس لگا دیا، ہاں جی، اتنی فل روشنی ہے کہ سورج کی روشنی میں گری ہوئی سوئی بھی تم کو دکھ جاتی ہے، ہاں جی، اور چاند یہ رات میں آرام کے لیے تم کیا کرتے، وہ زیرو بلب لگاتے، بڑی لائٹ میں روشنی میں نیند نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں، وہ زیرو بلب لگاتے ہیں، تمہارے کو سکون سے نیند آتی ہے۔ چاند کی روشنی بڑی میٹھی روشنی ہے، چاند کی روشنی میں سونے والوں کو نیند آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح بنے تو چراغ، اور یقیناً ہم نے رونق دی یہ دنیا کے آسمان کو چراغوں سے، ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ایک کام تو ستاروں کا جگمگانا ہے، رونق ہے، اور دوسرا کام ہے شیاطین کو مارنے کے واسطے۔ دیکھو جنات و شیاطین پہلے بادلوں میں جا کے چھپ کے بیٹھتے تھے، اوپر سے فرشتے جو آرڈر لے کر آتے تھے نا، آپس میں ڈسکس کرتے تھے آج بارش ہوں گی کہ آج کیا حالات ہوں گے، تو یہ شیاطین چھپکے سے سن کے سیدھا نیچے آتے تھے، اور بتوں کے سامنے جو کاہن ہوتے تھے نا ان کو آگے بتاتے تھے۔ اب انہوں لوگوں کے سامنے بھوشیہ وانی کرتے تھے، اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اور وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو لوگوں کا عقیدہ وہ کاہنوں پہ اور بڑھ جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو آسمانوں پہ فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے اور حکم دیا جو جن یا شیطان دکھا رہے اس کو مارو۔ تو فرشتے کیا کرتے تھے، جو بھی چھپ کے سن رہا، یہ ستارے اصل میں انگارے ہیں، انگارے، یہ انگاروں سے مارتے تھے، اگر اس شیطان کو لگا رہے جل جاتا تھا انہیں، جیسے کرنٹ لگتے جل جاتے نا، اور اگر بچ گیا تو بھاگ لے کے آ کے انہیں زمین پہ کاہن کو بتا دیتا تھا،
اور اگر اس کو مار تو نہیں لگا، خالی معمولی خراش آ گئی، خالی اس کو چھو کے نکل گیا، انہیں پاگل ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، وہ جن یا شیطان جس کو فرشتے ستاروں سے مارتے تھے نا، انگارے سے، تو اگر اس کو لگتا تو مر جاتا تھا، اور خالی ٹچ کرا نکل گیا، انہیں پاگل ہو جاتا تھا۔ اب وہ پاگل جنات و شیاطین قبرستانوں میں گھومتے ہیں اور مسنواٹوں میں گھومتے ہیں۔ ہاں جی، وہ مرنے والے کی شکل بنا کے گھومتے ہیں۔ ہم بولتے ارے وہ جو جلا جو تھا نا، میرے کو وہاں دکھا۔ ابھی وہ نہیں یہاں کے کیوں رہتا، انہیں تو برزخ میں چلا گیا، فرشتوں کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ جو دکھانا وہ مرنے والا نہیں رہتا، بلکہ وہ جنات و شیاطین اس کی شکل بنا کے گھومتے رہتے۔ ایک بات سمجھ میں، ایک بات یاد رکھو، جو انتقال کر گیا وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا۔ ہاں جی، کیونکہ نیک اگر ہوں گا تو جنت میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، انہیں مست سو رہا انہیں۔ ہاں جی، انہیں کہیں کو آتا ہے۔ اور اگر گنہگار ہوں گا، فرشتے فل ٹھوکرے اس کو، فرشتے کی قید سے بھاگ کے کون کیسا آ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ جو بعضوں کو نظر آتے ہیں مرنے والے، ہاں جی، وہ جلے سو وہاں عورت وہ دکھ رہی، اور فلاں پھانسی لیے تو وہ دکھ رہا، انہیں نہیں رہتا، وہ جن یا شیطان اس کی شکل میں آتے۔ ارینا بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے آسمانوں میں فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے۔ اب جو بھی جن یا شیطان چھپ کے بیٹھا ہے نا سننے کے واسطے، تو فرشتے وہ انگارے پھینک کے مارتے تھے۔ کبھی کبھی تم کو ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں جی، اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب۔ کبھی ستارے ٹوٹتے ہوئے تم کو نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنات و شیاطین جو چوری سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں سننے کی، ان کو مارے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ستاروں کا ایک کام تو یہ ہے، آسمان کی زینت ہے۔ دوسرا کام وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کے لیے بنایا۔ تیسرا کام اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے راستہ بتانے کے لیے۔ پہلے زمانے میں روڑا نہیں تھے اور یہ مشینہ نہیں تھے تمہارے، ہاں جی، تو لوگ رات میں سفر کرتے تھے نا، وہ ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے کہ کون سا ستارہ کس سمت میں رہتا ہے۔ ہاں جی، جیسے قطب ستارہ، لوگ اس کو دیکھتے تھے اور رات میں سفر کرتے تھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تیسرا کام ستاروں کا راستہ بتانے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے در جہنم کا دہکتے ہوئے آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آگ وہ اتنے خوفناک آوازیں اس کی نکل رہی ہوں گی، جہنم کی آگ خوفناک آوازیں اس کی کر رہی ہوں گی، اور
وہ جوش مار رہی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی، ایسے غضبناک ہوگی وہ آگ، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی غصے کی وجہ سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو فرشتے ہیں داروغے اس سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تم یہاں جہنم میں آ گئے، تمہیں اس سے ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں نبی تو آئے تھے، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے پیغمبر آئے تھے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا ان کو، ہم نے نہیں مانا نبیوں کو، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، بہت بڑی غلطی میں ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اے کاش کہ اگر ہم نبیوں کی بات سنتے اور سمجھتے تو ہم اس وقت جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہاں پر کافر گنہگار اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے جہنمیوں کے لیے۔ یہاں تک تو نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا، اگلی آیتوں میں فرما برداروں کا انجام اور ان کے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بس نبی نے کہا اللہ ہے، نبی پر یقین کر کے ہم نے مانا کہ بے شک اللہ ہے، تو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے، اگر تم کوئی بات چھپا کر کہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کر کے کہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بے شک وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا بتاؤ جس نے پیدا کیا اس کو نہیں معلوم کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بھیدوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، پھر اپنے انعامات کو بیان کیا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پست، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ تم چلو پھرو زمین کے کاندھوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، زمین کے اندر تمہاری روزی اللہ نے رکھی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن تم اللہ ہی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ کر کے جانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف کیسے ہو گئے، یہ کافر، یہ ظالم، کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سے،
کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین اس وقت کانپ جائے۔ ابھی پرسوں امریکہ میں اور ایک ملک ہے، وہاں پر ایسا زبردست زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی۔ ایک تو ہے زمین ہلنا، زلزلہ کہتے ہیں، اور ایک ہے اتنی شدت سے زمین ہل جائے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں ہر چیز دفن ہو جائے، اسے کہیں گے خسف۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ چاہے تو زمین کو پھاڑ دے اور اس میں انہیں دھنسا دے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ جو آسمان میں یعنی اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر بھیج دے آسمان سے پتھروں کی بارش؟ اللہ پانی کی بجائے آسمان سے پتھر برسا دے تو تم رہو گے؟ اور اللہ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تم جان لو گے میرا ڈرانا کیسے ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کافروں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا انکار کرنا ان کو کتنا مہنگا پڑا۔ قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں جا کر دیکھو جن پر اللہ کے عذاب آئے اور آج ان کے کھنڈرات ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کی قدرت کو دیکھو، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، تمہارے سروں پر فضا میں اڑ رہے ہیں۔ صافات، صف باندھے ہوئے، صبح صبح دیکھتے ہیں نا بگلے ایسا صف لگا کے اڑتے ہیں وہ، ہیں جی، ان کو کون اڑا رہا ہے؟ اللہ۔ وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی ایک جگہ کھڑے ہو کے علی پناہ مارتے رہتے ہیں۔ گرتے کیوں نہیں ہیں پرندے؟ کون ہے ان کو تھامے ہوئے؟ وہ ہے اللہ۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو تو بس رحمان ہی روکے ہوئے ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا او ظالموں، کافروں، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، بتاؤ اللہ اگر تم پہ عذاب نازل کرے تو تمہارے پاس ایسی کوئی فوج ہے جو تمہیں رحمان کے عذاب سے بچا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ روزی روک دے تو بتاؤ کون ہے تمہیں روزی دے؟ کوئی نہیں۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ کافر سرکشی میں، نفرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اللہ نے فرمایا بھلا بتاؤ، ایک وہ شخص ہے جو میدان حشر میں آئے گا سر کے بل چلتے ہوئے، یعنی پاؤں اوپر رہیں گے اور سر سے چلیں گے، اور ایک وہ ہے جو میدان حشر میں پاؤں سے سیدھا چلتے ہوئے آئے گا۔ بھلا بتاؤ دونوں میں سے کون جو ہے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں لوگ آئیں گے تین طرح سے۔ بعض آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کر، اور بعض لوگ آئیں گے پاؤں کے ذریعے چلتے ہوئے، اور بعض لوگ آئیں گے
سر کے بل چلتے ہوئے، یہ سر سے اوپر پاؤں اور نیچے منڈی، سر سے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ سر سے چلنے والے کافر ہوں گے۔ کافر میدان حشر میں پاؤں سے چل کر نہیں آئیں گے بلکہ سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا سر سے بھی کوئی چل سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، جو اللہ تمہیں پیروں سے چلاتا ہے وہ سر سے کیوں نہیں چلا سکتا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا بتاؤ کہ جو شخص اپنے چہرے کے بل چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے اپنے پیر کے بل چل کر آئے، یہ ایمان والا ہوگا۔ قل هو الذی انشأکم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی نے تمہارے کان بنائے جس سے تم سنتے ہو، آنکھیں بنائی جس سے تم دیکھتے ہو، اور دل بنائے جس سے تم سمجھتے ہو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اکثر ناشکرے ہیں، بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پھیلایا سرزمین میں۔ یہ ساری مخلوقات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیا ان بتوں نے جو خود محتاج ہیں کسی اور کے؟ ہاں جی، پتھروں کے بت خود محتاج ہیں مورتی کار کے، جب تک اسے مورتی کار نہ گھڑے اس کا تو وجود بھی نہیں ہے۔ جو خود اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہو وہ کیا اس کائنات کو پیدا کریں گے؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر کہتے ہیں اچھا بتاؤ وہ وعدے کا وقت کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو ہم کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نبی ان کو جواب دو، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، جب وہ قیامت کا وقت آ جائے گا نا قریب، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کافروں کے لیے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، کافروں سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے نا جس کو تم طلب کرتے تھے، کب آئیں گی قیامت، کب آئیں گی؟ لے آ گئی قیامت، اب بچ کے بتا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافر کہتے تھے ہمارے بتاں ہمیں خود بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہو بھلا بتاؤ اگر اللہ مجھ کو اور میرے ماننے والے ایمان والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، پھر بتاؤ کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے
وہی رحمان ہے اللہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا کھلم کھلی گمراہی میں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کو اور بیان کیا جا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو، اگر تمہارا پانی سوکھ جائے، تمہاری ندیاں سوکھ جائے، تمہارے تالاب، تمہارے نالے، تمہارے باوڑیاں اگر سوکھ جائے تو بھلا بتاؤ وہ پانی پھر جاری کون کرے گا؟ وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، کوئی اور نہیں ہے جو پانی کے خشک ہونے کے بعد اس میں سے پھر پانی نکالے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہاں پر آیت کے جواب میں یوں کہنا چاہیے، اللہ یاتیکم بماء معین، اللہ ہی تمہارے پاس لے آئے گا وہ جاری ستھرا پانی۔ یہ سورہ ملک، سورہ تبارک الذی کی تفسیر تھی، مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔